ذکر کی محفلوں کا اہتمام کرتے ہیں یا اپنی دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر ان میں شریک ہوتے ہیں، قرآن و سنت یہ کہتا ہے کہ اللہ ان کو بھی اپنی بارگاہ میں اور اپنے حبیب کی بارگاہ میں خصوصی قرب عطا کر دیتا ہے۔ جو نبی کے قریب ہوتے ہیں وہ خدا کے حبیب ہوتے ہیں، اور جو سجاتے ہیں درود و سلام کی محفل بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ جہاں بھی یہ محفل سجے، جو بھی یہ محفل سجائے، اللہ رسول کے ذکر کی محفلیں سجانے والے کبھی ان کی جولیاں خالی نہیں رہتی، کبھی وہ اللہ رسول کے فضل و کرم سے محروم نہیں رہتے۔ اللہ رب العالمین ان کو اتنا عطا کرتا ہے، اتنا عطا کرتا ہے کہ ان کی تمام جو ضرورتیں ہوتی ہیں رب العالمین پوری فرما دیتا۔ میں اور آپ ہم سب خوش قسمت ہیں، ہم آج اسی ایک محفل میں شریک ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے سجائی گئی۔ یہ محفلیں کیوں سجائی جاتی ہیں؟ اس محافل کا مقصد کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں سجائی جاتی ہیں؟ اسی متعلق میں نے آیت کریمہ تلاوت کی تھی، سورہ نساء کی آیت 174 174۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، فرمایا اے دنیا جہاں کے لوگوں، اے کائنات کے کونے کونے میں بسنے والے لوگوں، اے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، زمین کے مختلف بر اعظموں اور خطوں پر پیدا ہونے والے لوگوں، اے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانوں سے لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے اوقات سے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے شہنشاہت سے لے کر حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانوں سے لے کر قیامت تک بسنے والے انسانوں، قد جاءکم برہان من ربکم، تم تمام کی طرف اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک برہان آ گئی ہے، ایک برہان آ گئی۔ یا رب العالمین برہان کیا ہوتا ہے؟ برہان کسے کہتے ہیں؟ برہان کا مقصد کیا ہے؟ مفہوم کیا ہے؟ کتب تفاسیر اٹھا کے دیکھیں، کتب جو احادیث و تفسیر کے علوم والی کتب ہے وہ اٹھا کے دیکھیں۔ المفردات میں امام راغب نے بھی لکھا ہے، تفسیر ابن کثیر میں حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ تفسیر نے بھی لکھا ہے، صاحب تفسیر ابن کثیر نے بھی یہ بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ برہان کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے تشریحات لکھی، کہتے ہیں اوقد الادلہ، کہ دلیلیں بہت سی ہوتی ہیں، بے شمار دلیلیں ہوتی ہیں، ایسی ایسی دلیلیں ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر انسان مطمئن ہو جاتا ہے، لیکن وہ دلیل برہان نہیں ہوتی۔ برہان اس دلیل کو کہتے ہیں جو دلیل تمام دلیلوں سے زیادہ مضبوط ہو، تمام دلیلوں سے زیادہ مضبوط ہو، تمام دلیلوں سے زیادہ جامع ہو، اس مضبوط ترین دلیل کو برہان کہتے ہیں۔ اس کے بعد دیگر مفسرین سے پوچھا گیا برہان کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے تشریحات پیش کی، کہتے ہیں الحجۃ المزیلۃ للشبہ، کہتے ہیں کہ وہ مضبوط ترین دلیل جو تمام اعتراضات ختم کر دے، تمام سوالات کا جواب دے دے، تمام اعتراضات کو رفع کر دے، جس میں تمام کویسچن کے آنسر موجود ہوں، اس مضبوط ترین دلیل کو برہان کہتے ہیں۔ دو چیزیں میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ نے فرمایا اے دنیا جہاں کے لوگوں، میں نے تمہاری طرف برہان بھیجا، تمہاری طرف برہان جو ہے وہ میں نے بھیج دی ہے۔ دوسری چیز میں نے بیان کی، برہان کہتے کسے ہیں؟ برہان اس دلیل کو کہتے ہیں جو مضبوط ترین دلیل ہو، جو شبہات اور اعتراضات کو ختم کر دے، جو جامع ترین دلیل ہو، اس کو برہان کہتے ہیں۔ اب تیسری بات، یا رب العالمین یہ تو واضح ہو گیا تو نے برہان کو بھیجا، یہ بھی واضح ہو گیا کہ برہان مضبوط ترین دلیل کو کہتے ہیں۔ یا رب العالمین یہ تو بتا دے کہ برہان کسے بنا کر بھیجا؟ برہان کسے بنا کر بھیجا؟ اس کائنات کی ہر چیز رب العالمین کے وجود پر دلیل ہے۔ چاند کو دیکھ لے، یہ چاند کا نظام خدا کے وجود پر دلیل ہے۔
سورج کو دیکھ لیں، نظام شمس خدا کے وجود پر دلیل ہے۔ انسان کے نظام کو دیکھ لو، انسان کا نظام خدا کے وجود پر دلیل ہے۔ اس کائنات کی کسی بھی چیز پر غور کر لو، یہ کائنات تمہیں یہ ثابت کر دیتی ہے کہ کائنات کا بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے۔ ہر چیز خدا کے وجود پر دلیل۔ سوال یہ ہے، اللہ رب العالمین نے سب سے مضبوط دلیل، سب سے بڑی دلیل، برہان کسے کہا ہے؟ چنانچہ تفسیر ابن عباس جو کہ صحابی رسول کی تفسیر ہے، اس کو اٹھا کر دیکھا، امام علاء الدین بغدادی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر خازن کو اٹھا کے دیکھا، امام قرطبی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر قرطبی کو اٹھا کر دیکھا، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر جلالین کو اٹھا کے دیکھا، دیگر مفسرین کی کتب تفاسیر کو اٹھا کر دیکھا، وہ تمام مفسرین سورہ نساء کی آیت 174 کے تحت لکھتے ہیں کہ برہان سے مراد کوئی اور دلیل نہیں ہے، برہان سے مراد سورج نہیں ہے، برہان سے مراد نظام افلاک نہیں ہے، برہان سے مراد نظام شمس نہیں ہے، برہان سے مراد نظام کائنات نہیں ہے، برہان سے مراد کیا ہے؟ یہ تمام مفسرین کہتے ہیں برہان سے مراد ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ برہان سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ہمیں مخاطب کر کے فرمایا کہ اے دنیا جہاں کے لوگوں، چاہے ایمان والے ہو، چاہے ایمان سے معروم ہو، چاہے کسی بھی زمانے سے تعلق رکھتے ہو، تم سب کی طرف ایک مضبوط دلیل آ گئی ہے۔ اور وہ دلیل کیا ہے؟ مفسرین نے واضح کر دیا، وہ دلیل کوئی اور نہیں ہے، وہ دلیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ کس طرح دلیل ہے؟ حضور کس طرح دلیل ہے؟ کتب تفاسیر، کتب احادیث اٹھا کے دیکھی کہ حضور کس طرح دلیل ہے، تو پتا چلا حضور ایک لحاظ سے دلیل نہیں، حضور اپنی ذات کے لحاظ سے بھی دلیل ہے، حضور اپنی صفات کے لحاظ سے بھی دلیل ہے، حضور معجزات کے لحاظ سے بھی دلیل ہے، حضور اپنی شانوں کے لحاظ سے بھی دلیل ہے، حضور اپنے کمالات کے لحاظ سے بھی دلیل ہے، حضور اپنی پیشین گوئیوں کے لحاظ سے بھی دلیل ہے، حضور اپنے علم کے لحاظ سے بھی دلیل ہے، حضور اپنی لائی ہوئی کتاب کے لحاظ سے بھی دلیل ہے، حضور اپنی لائی ہوئی شریعت کے لحاظ سے بھی دلیل ہے، اور حضور کو جو اللہ رب العالمین نے جسمانی شانیں عطا کی ہیں، آپ اس لحاظ سے بھی دلیل ہے۔ کتب احادیث میں آتا ہے کہ حضور کی شان برہانیت یہ بھی ہے، آپ کی شان برہانیت یہ بھی ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کو بلایا ہے تو درختوں نے بھی بارگاہ میں حاضر ہو کر کلمہ پیش کیا ہے۔ اگر درختوں کو بھی بلایا ہے تو درختوں نے بھی آ کر اس بارگاہ میں سلام بھی پیش کیا ہے، کلمہ بھی پڑھا۔ تو پتا چلا حضور صرف نبی انسانوں کے نہیں ہے، صرف انسانیت کے لیے نبی نہیں ہے، بلکہ حضور کائنات کی ہر چیز کے لیے نبی بنا کر۔ یہی وجہ ہے کہ پتھر حضور پر سلام پیش کیا کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ پتھر حضور پر درود پیش کیا کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ حضور نے اگر درختوں کو بلایا ہے تو درخت بھی حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ بے شمار واقعات ہیں، حضور نے پتھروں کو بلایا، حضور نے درختوں کو بلایا، وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ میں بھی وہ واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے۔ کچھ روز قبل جب ہم عمرے پہ گئے، چودھری مدر صاحب بھی میرے ساتھ تھے، چودھری اسد صاحب بھی تھے، دیگر بھی تھے، ہمیں بتایا گیا کہ مکہ مکرمہ سے جب ہم مدینہ منورہ پہنچیں گے تو مدینہ منورہ سے تقریباً 50 میل دور ایک وادی ہے جسے وادی بیضاء کہا جاتا ہے۔ اس وادی میں آج بھی ایک چیز ہے جس سے حضور کا معجزہ ثابت ہوتا۔ پوچھا گیا کیا معجزہ ہے؟ بتایا گیا کہ وادی بیضاء وہ وادی ہے جس میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
یہودیوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے تشریف لائے تو یہودیوں نے یہ شرط رکھی کہ ہم آپ کا کلمہ پھر پڑھیں گے، آپ کا دین پھر قبول کریں گے، آپ کی شریعت تب قبول کریں گے جب آپ درخت کو بلائیں گے، درخت آپ کے پاس آئے گا تو ہم بھی آپ کی شریعت قبول کریں گے۔ چنانچہ وادی بیضاء میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے سامنے درخت کو اشارہ کیا، درخت کو بلایا۔ کتب احادیث میں آتا ہے وہ درخت دائیں ہلا، بائیں ہلا، آگے ہلا، پیچھے ہلا اور پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ اب یہ وہی وادی بیضاء ہے، ہم اسی وادی بیضاء میں موجود ہیں۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس وادی بیضاء میں، اس جگہ پر جہاں پر حضور نے درخت کو بلایا تھا، وہ درخت آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، آج بھی اس وادی بیضاء میں اس مقام پر کوئی بھی چیز اگر لے جائی جائے تو وہ خود بخود مدینہ منورہ کی طرف چل پڑتی ہے۔ ہم 7 لوگ تھے گاڑی میں، گاڑی کو بند کر دیا گیا، اس مخصوص مقام پر جا کے گاڑی کو بند کر دیا گیا، گاڑی مدینہ منورہ کی طرف خود دوڑتی ہے۔ اور یہ صرف میری گاڑی یا ہمارے ساتھ ہی واقعہ نہیں ہوا، وہاں لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے، جو بھی جاتا ہے جا کے ٹیسٹ کرتے ہیں، گاڑی بند کرتے ہیں، گاڑی جو ہے مدینہ منورہ کی طرف دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر ہم نے سوچا، ذہنوں میں شاید یہ سوال پیدا ہوا کہ کوئی مقناطیس نہ ہو، کوئی مقناطیسی پہاڑ نہ ہو۔ لوگوں نے پھر باہر نکل کر پانی وہاں نیچے گرایا، اگرچہ ڈھلان نیچے کو جاتی ہے، مدینہ منورہ کی طرف اونچائی ہے، آگے کی طرف ڈھلان ہے، لیکن جب پانی ڈالا تو پانی بھی آگے نہیں جاتا، پانی بھی مدینہ منورہ کی طرف جاتا۔ ارے وہ درخت جس کو حضور نے بلایا تھا، وہاں کا وہ پورا ایریا آج بھی وہاں پر جو چیز چلی جاتی ہے وہ حضور کے اشارے پر عمل کرتے ہوئے مدینہ کی طرف دوڑ پڑتی ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں، نہ مرنا یاد آتا ہے، نہ جینا یاد آتا ہے، محمد یاد آتے ہیں، مدینہ یاد۔ سبحان اللہ۔ تو عرض کر رہا تھا حضور کئی لحاظ سے برہان ہے، آپ اس لحاظ سے بھی برہان ہے کہ اگر آپ نے درختوں کو بلایا تو درختوں نے بھی آپ کی تابعداری کی۔ آپ اس لحاظ سے بھی برہان ہے اگر آپ نے پتھروں کو بھی بلایا تو پتھروں نے بھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے نغمے گائے۔ اور آپ اس لحاظ سے بھی برہان ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو بے شمار معجزے عطا کیے ہیں، بے شمار معجزے عطا کیے ہیں۔ حضور نے اگر ہاتھ اٹھائے ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹایا، حضور نے اگر ہاتھ اٹھائے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ناداں ہے وہ جو اپنے آقا کے انگلی کے اشارے بھول گئے، جس دن سے مدینہ دیکھ لیا ہم سارے نظارے۔ سبحان اللہ۔ عرض کر رہا تھا حضور نے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اور آج کی تاریخ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، ناسا نے جو ابھی فوٹو جاری کی ہے چاند کی، جو ناسا کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، انہوں نے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ چاند کی تصویر سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کچھ عرصہ قبل چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ جو حضور نے معجزہ دکھایا تھا چاند کا، آج کی سائنس، آج کی ناسا اس معجزے کی تصدیق کر رہی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو جو دو ٹکڑے کیا تھا، آج کی جدید سائنس اس کو ثابت کر رہی ہے۔ اور ناسا نے جو بھی تصویر جاری کی ہے اس سے یہ چیز باقاعدہ ثابت ہو چکی ہے کہ چاند کے کسی زمانے میں 2 ٹکڑے ہوئے۔ تو عرض کر رہا تھا ان چیزوں سے ثابت ہوا کہ حضور نہ صرف اپنے معجزات کے لحاظ سے برہان ہے، بلکہ حضور اس لحاظ سے بھی برہان ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں اللہ رب العالمین نے ایسے ایسے کمالات رکھ دیے جو کہیں اور نہیں ملتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو پسینہ پاک ہے، پسینہ مبارک ہے، لوگ اس کو خوشبو کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔
حضرت ام سلمہ کی حدیث پاک موجود ہے، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم حضور کا پسینہ کستوری سے زیادہ خوشبودار ہوا کرتا۔ تو یہ بھی حضور کی شان برہانیت ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ تو یہ ایک دو ہی نہیں، بے شمار چیزیں